بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ دہر کا نزول۔ بچپن میں ایک مرتبہ حسنین کریم بیمار ہوئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ جب رسول خدا نے اپنے نواسوں کی بیماری کا سنا تو آپ نے امیر المؤمنین اور اپنی دختر سے فرمایا کہ بچوں کی شفایابی کے لیے کوئی نظر مان لے۔ حضرت علی و بطول نے منت مانی کہ اگر اللہ نے ان کے معصوم بچوں کو صحت دی تو وہ رضائے خدا کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ کچھ دن بعد اللہ نے بچوں کو صحت دی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت بطول نے چاہا کہ وہ اپنی منت پوری کریں۔ جب حسنین کریم نے والدین کی نظر کا سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس گھر میں ایک کنیز رہتی تھی جو حضرت سیدہ کی تربیت یافتہ تھی۔ ان کا نام جناب فیضہ تھا۔ جب جناب فیضہ نے سنا کہ مالک روزے رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ علیہ السلام حضرات کے ساتھ روزہ رکھوں گی۔ الغرض اس گھر کے 5 افراد نے پہلا روزہ رکھا۔ افطار کے لیے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کھانے کی تلاش میں بازار گئے۔ ایک تاجر نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کچھ اون لے جائے اور اسے کتوائے۔ اس کے عوض میں آپ علیہ السلام کو کچھ جو دے دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے اون اور جو لیے اور گھر لے گئے اور خود کام کی تلاش میں گھر سے نکل گئے۔ حضرت سیدہ نے اون کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ دن بھر کاٹا اور اس کی مزدوری کے عوض 1/3 جو اٹھائی۔ انہیں چکی میں پیسا، آٹا بنایا اور افطار کے لیے 5 روٹیاں پکائی۔ شام ہوئی۔ افطار کے وقت دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر جو کی 5 روٹیوں کے ساتھ پانی رکھا گیا۔ ابھی انہوں نے لقمہ توڑنا چاہا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی، میں مسکین ہوں، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے مجھے دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی۔ حضرت سیدہ نے اپنے شوہر کی اتباع کی اور اپنے حصہ کی روٹی اس میں شامل کی۔ حسنین کریم نے بھی اپنے والدین کی اتباع میں اپنے حصے کی روٹیاں ان میں شامل کی۔ اس گھرانے کی خادمہ حضرت فیضہ نے اپنے حصے کی روٹی ان میں شامل کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 5 روٹیاں اٹھائی اور مسکین کو دے دی۔ اس گھر سے فقیر خوش روانہ ہوا اور اہل بیت علیہ السلام نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ آل محمد ساری رات بھوکی رہے لیکن ان کے دل نور ایمان سے چمک رہے تھے۔ صبح کے قریب آل محمد نے پانی سے سحری کی اور روزہ کی نیت کر لی۔ اگلے روز جب سورج مدینہ پر اپنی گرم شعاعیں بکھیرنے لگا تو حضرت علی علیہ السلام کام کی تلاش میں مدینہ کے باہر گئے اور حضرت سیدہ نے دوسرے حصے کا اون کاٹا اور اس کی اجرت کے برابر 1/3 حصہ جو لیے انہیں پیسا اور روٹیاں بنائی۔ حسنین دوسرے روز کے روزے سے نحیف ہو چکے تھے اور نکاہت محسوس کر رہے تھے۔ دن ختم ہو گیا۔ آل محمد نماز کی ادائیگی کے بعد دسترخوان پر بیٹھے اور پانی کے ساتھ روٹی کھانے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں دروازے پر کسی نے صدا دی کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی روٹی اٹھائی۔ باقی اہل بیت یعنی فاطمہ اور حسنین نے بھی آپ علیہ السلام کی اتباع کی اور حضرت فیضہ نے بھی اپنی روٹی ان کے ساتھ شامل فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 5 روٹیاں اٹھا کر یتیم کو دے دی اور آل محمد نے آج دوسری بار بھی پانی سے روزہ افطار کیا اور اپنے بستروں پر چلے گئے جبکہ وہ بھوکے تھے۔ سحری میں پانی کے علاوہ ان کے دسترخوان پر کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد کی کہ اس نے انہیں صحت و عافیت کی نعمت عطا کی ہے۔
اور شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں نظر ادا کرنے کی توفیق دی۔ اس دن بھی حضرت سیدہ نے باقی اون کاٹا اور افطار کے لیے نان جوین کی 5 روٹیاں بنائی۔ گھر میں روٹی کی خوشبو پھیل گئی۔ اس گھر میں جس کے رہنے والوں نے اللہ کی رضا کے لیے 3 دن سے کانا چکن نہیں تھا، حسنین اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی والدہ گرامی کے ہاتھ بٹا رہے تھے۔ حالانکہ بہادر افراد بھی 3 دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، لیکن تعجب کا مقام ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسے برداشت کر رہے تھے۔ غروب آفتاب کے وقت گھر کے لوگ اپنے دسترخوان کے اطراف بیٹھے تاکہ 3 دن کی بھوک کے بعد روٹی سے افطار کرے کہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ کسی نے کہا، میں قیدی ہوں، بھوک سے بلک رہا ہوں۔ امیر المؤمنین نے اس پر رحم کایا اور اس کو اپنی روٹی دے دی۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسنین اور فیضہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ قیدی خوش خوش واپس ہوا اور گھر کے لوگ بھوکے رہ گئے۔ اسی اثناء میں جبریل امین رسول اللہ پر یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ کھانے کی طلب کی باوجود اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی حالت کی رسول اللہ کو خبر دی۔ رسول خدا امیر المؤمنین کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی اور نواسوں کے چہرے زرد تھے، لیکن ان کے دل ایمان سے لبریز تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے یہ آیت انہیں پڑھ کر سنائی۔ جبریل امین آسمان سے کھانا لائے، جس کی خوشبو پورے ہفتہ تک گھر میں باقی رہی۔